السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل بزم نعت و ادب FGNA کانپور میں، جس میں ہم آپ کی ملاقات ملک کے مشہور و معروف علماء، شعراء، ادبا، مشائخ، سوشل لٹرل ایجوکیشنل پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں جو کہ محتاج تعارف نہیں، اردو ادب اور نعتیہ دنیا کے میدان میں ایک الگ شناخت، ایک الگ پہچان رکھنے والی وہ ذات گرامی مرتبت جسے دنیا حسان البرکات حضرت علامہ قاری قاسم حبیبی صاحب قبلہ برکاتی، جو کہ خطیب و امام جامع مسجد شفیع آباد چمن گنج کانپور UP انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور پیشے سے گورنمنٹ ٹیچر بھی ہیں۔ حضرت، آج ہم آپ کی ملاقات حضرت سے کرواتے ہیں۔ حضرت، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت، اپنا تعارف اور پیدائش کی جگہ کہاں کے مقیم رہے اور کہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام رحمت للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حضرات گرامی، یہ خادم جس کا نام محمد قاسم حبیبی ہے، میری پیدائش ضلع الہ آباد کے مشہور و معروف قصبے کڑا، جو علاء الدین خلجی کا دارالسلطنت بھی تھا، جی اس کے قرب و جوار میں ایک بہت ہی بڑی مسلم آبادی ہے جس کا نام پراس ہے۔ وہاں 11/10/1963 کو پیدائش ہوئی اور میرے والد حضرت مولانا عبدالستار صاحب عثمانی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے چچا حضرت علامہ عبدالغفار صاحب جو خطیب اعظم تھے کٹنی MP کے، ابھی 1.5 سال پہلے ان کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت، تو یہ تو خادم کا وہ تعارف ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے یہ خادم اور اس کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کیا ہے۔ اور حضرت، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم کا تو معاملہ یہ تھا کہ پہلے تو گھر میں ہی کچھ تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، والدین سے، اور بڑی بہن تھیں اور ایک چھوٹی بہن تھی، تو چھوٹی بہن سے تو سوال ہی نہیں، بڑی بہن نے تھوڑا سا، اور گاؤں ہی میں ہمارے یہاں ایک مکتب تھا وہاں، اور گاؤں ہی میں ایک سرکاری اسکول ہوا کرتا تھا اور اب بھی ہے الحمدللہ، وہاں تعلیم حاصل کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک جگہ ہے حکیم پور کھنتواں ڈسٹرکٹ فتح پور میں، یہ بھی اچھی خاصی مسلم آبادی ہے، اور وہاں پہ ایک ادارہ تھا، اس ادارے میں اس خادم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جامعہ حبیبیہ الہ آباد جو ملک کا مشہور ترین ادارہ ہے، جس کے بانی سرکار مجاہد ملت بلال الہند حضرت علامہ مولانا شاہ حبیب الرحمن صاحب قادری عباسی ہاشمی اڑیسوی علیہ رحمت و رضوان ہیں، وہاں اس خادم نے جا کے وہاں تعلیم حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت، آپ کے اساتذہ کرام کون کون رہے؟ اساتذہ میں ہمارے بہت ہی حضرت علامہ عاشق الرحمن ماہر ہفت زبان، جنہیں وحید الزمان ماہر ہفت زبان کہا جاتا ہے، پچھلے رمضان میں 13 رمضان کو وصال فرما گئے، اور قاضی شہر اور مفتی اعظم الہ آباد حضرت علامہ قاری سید مقبول حسین حبیبی، اور حضرت علامہ مفتی صدر الحق صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب، اور بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جن کی شفقتیں، محبتیں، عنایتیں اس خادم کو حاصل رہی ہیں، اور قاری عرفان اللہ صاحب عزیزی مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
جو بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے. جی. اور حضرت علامہ الحاج شاہ حق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اس خادم کے اساتذہ میں ہیں. مین استاد حضرت آپ کا کون رہا جو خصوصی مطلب جس نے سب سے زیادہ جس سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہو؟ وہ تو جتنے نام لیے ہیں ان میں قریب قریب سبھی تھے جن سے زیادہ تر قربت رہی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور شعر و سخن کے تعلق سے علامہ حق بنارسی سے استفادے کا موقع ملا. اور الحمدللہ آج جو کچھ بھی یہ خادم ہے شعر و سخن کی دنیا میں، یہ انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. سبحان اللہ. تو حضرت اپنے اہل خانہ کا تعارف کرانا چاہیں گے؟ اب اہل خانہ میں بتایا تو کہ والد صاحب ایک عالم دین تھے، والدہ تھیں، یہ ان کا تو وصال ہو چکا ہے. ایک بڑی بہن تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ایک چھوٹی بہن ہیں، ابھی حیات ہیں الحمدللہ. اور اس خادم کا کوئی بھائی نہیں ہے، تنہا. تو جی. اور گھر میں اہلیہ ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. اور بڑے بیٹے الحمدللہ بہت عقیدت اور بڑی محبت سے نعتیں پڑھتے ہیں. نہایت ہی خوشگلو ہیں. عمیر برکاتی صاحب. جی، محمد عمیر برکاتی سلم ہو، جو بڑے بڑے جلسوں میں اور محفلوں میں بلائے جاتے ہیں. لوگ انہیں بڑی محبت سے سماعت کرتے ہیں اور بزرگوں کی بڑی شفقتیں حاصل ہیں انہیں. کلام اور پڑھتے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور بطور خاص ہمارا پیر خانہ مارہرہ مطہرہ جو ہم سنیوں کی جان اور عقیدت کا مرکز ہے، جو جہاں سے علم و فضل و کمال کے وہ چشمے پھوٹے ہیں جو مشکل سے کہیں دیکھنے کو ملیں گے علمی دنیا میں. اور اخلاق و محبت کی تربیت کے تعلق سے اس خانقاہ نے واقعی بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے شروع سے ہی. یہ نہیں کہ آج ہی، شروع سے وہاں کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کی تبلیغ و ترویج. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جو مسلک و مشرب منسوب کیا جاتا ہے، مسلک، اس کی تبلیغ و ترویج. اور وہ مشرب جو سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، اس مشرب کی تبلیغ و ترویج اس خانقاہ کا اولین مقصد تھا اور اب بھی ہے الحمدللہ. تو وہاں سے علم و فضل و کمال کی بڑی خدمات ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. تو عمیر سلمہ کو وہاں سے بڑی عقیدت ہے. ہمارے وہ سب پیرزادگان بھی ان پہ بڑی شفقتیں فرماتے ہیں. چھوٹے بیٹے محمد زہیر برکاتی جنہیں عرفیت میں غزالی کہا جاتا ہے، وہ الحمدللہ بی ٹیک انہوں نے کیا ہے انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ سے. اور آج کل یہاں CUGL میں ملازمت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت ہر شخص کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اس کو وہ ساری زندگی یاد رہتے ہیں. اپنی زندگی کے کچھ یادگار لمحات شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ کچھ یادگار لمحات، سب سے پہلا وہ لمحہ جب بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی. ماشاءاللہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں جہاں جانے کی خواہش اور تمنا ہر مسلمان رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے. یہ ہمارا الحمدللہ اللہ کی طرف سے حق ہے بے شک کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت کے ساتھ محبت کریں. شدت کے ساتھ محبت کریں. بے شک. وہاں کی حاضری بہت ہی یادگار لمحہ اور بہت ہی یادگار موقع. اور ایک جب سرکار مرشد اعظم ہند حضرت علامہ سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں علیہ رحمت و رضوان، جنہیں سید العرفاء، احسن العلماء، مرشد اعظم، سید الواصلین، قدوۃ الواصلین، زبدۃ الصالحین جیسے القاب و آداب سے یاد کیا جاتا ہے، جب انہوں نے اس خادم کو اپنی غلامی میں لیا تھا تو وہ لمحہ بھی بہت یادگار الحمدللہ. جب داخلے سلسلہ ہوئے تھے، مطلب داخلے سلسلہ ہوئے تھے، جب برکاتی ہوئے تھے. الحمدللہ. یہ تمام. تو حضرت آپ شعر و شاعری کی دنیا سے بھی بہت
تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ آپ کے کلام یہاں سے لے کے بہت دور دور تک پڑھے جاتے ہیں. کئی سارے شاگرد بھی ہیں آپ کے الحمدللہ. تو آپ کی جو ادبی خدمات ہیں اور آپ نے کا کوئی مجموعہ کلام جو شائع ہوا ہو اس کے بارے میں کچھ مجموعہ کلام 3 مجموعہ کلام شائع ہو چکے. جی. پہلا مجموعہ کلام آبشار مدحت کے نام سے نعتیہ مجموعہ جی. جو 1995 میں شائع ہوا. سبحان اللہ. اور دوسرا مجموعہ کلام جس کا نام ہے والنجم جی. اور وہ بھی نعتیہ مجموعہ ہے الحمدللہ، وہ 1999 میں شائع ہوا. سبحان اللہ. اور تیسرا مجموعہ کلام المصطفیٰ جی. یہ بھی نعتیہ مجموعہ ہے. جی. یہ الحمدللہ 2009 میں شائع ہوا. اور اہل عشق و وفا اور اہل ادب سے خراج محبت بھی الحمدللہ ان مجموعوں نے وصول کیا. اور یہ سب صدقہ ہے محسن انسانیت امن و شانتی کے علمبردار پیغمبر جانے جانان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک حق. اور کئی مجموعے الحمدللہ زیر ترتیب ہیں، نظم کے بھی اور نثر کے بھی. جی. اور انشاءاللہ قریب انہیں شہود پر جلوہ گر ہوں گے. تو حضرت ہر ایک شخص کے لیے کوئی نہ کوئی پریرنا سروت ہوتا ہے، ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کی آئیڈیل شخصیت کون رہی اور کیوں رہی؟ سب سے پہلے تو ہوش سنبھالتے ہی سرکار مجاہد ملت کو دیکھا. سبحان اللہ. جی. اور سرکار مجاہد ملت کی زندگی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر ہے. سبحان اللہ. بے شک. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ان کا جی. جس لمحے نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تبلیغ و ترویج نہ کی ہو. سبحان اللہ. ایک تو ان کی زندگی سے بہت زیادہ کام کرنے کا، علم کے میدان میں آگے بڑھنے کا جی. ذوق و شوق پیدا ہوا اور سبق حاصل کیا. اور دوسری شخصیت جب اور عمر بڑھی جی. اور یہ بے قراری پیدا ہوئی کہ کہیں کسی نہ کسی کے دامن حق پر دست حق پر بیعت کر لی جائے اور سلسلے میں داخل ہو جائے، تو پھر سرکار مرشد اعظم حضرت علامہ سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں، اور انہیں دیکھتے ہی یہ لگا کہ واقعی جس عظیم المرتبت شخصیت کی یا جس بحر ذخار کی تلاش تھی اب وہ مل گیا ہے. اب الحمدللہ یہاں سے پیاس بجھ جائے گی، تشنگی رفع ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے ایسا کرم فرمایا کہ علم کے میدان میں، شعر و سخن کے میدان میں، ادب کے میدان میں، ادبیات کے تعلق سے جتنا کچھ بھی ہے ہم سمجھتے ہیں سب انہی کی توجہات اور انہی کی برکتوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو حضرت تعلیمی بیداری کے لیے آپ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور اس کے فروغ کے لیے. ہاں الحمدللہ. الحمدللہ. تو اس کے لیے بھی آپ کچھ ہمارے چینل کے مادھیم سے کچھ اس کے ذریعے سے پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں بالکل بالکل. دیکھیے ہر زمانے میں ترقی اور فروغ حاصل کرنے کے کچھ طریقے اور کچھ ذرائع ہوتے ہیں. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ دنیا میں جب تک کہ آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا، کوئی عہدہ نہیں ہوگا، کوئی منصب نہیں ہوگا، آپ دل کی گہرائیوں سے جو کام کرنا چاہتے ہیں قوم و ملت اور ملک و ملت کے لیے وہ کام کر نہیں پاتے. اور جب اقتدار ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، تو یہ اقتدار، عہدہ اور منصب کام کرنے میں بڑے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. علم کے ساتھ ساتھ مطلب ایک پاور بھی ہاتھ میں رہتا ہے کہ ایک پاور بھی. تو اب علم و فضل و کمال کے تعلق سے یہ جتنا کچھ ہے یہ سب ہمارے ماہرہ شریف کے بزرگوں کی دین ہے. ان کی توجہ سے ہم زیادہ تر اپنی گفتگو اسی علم پر ہی مربوط زیادہ تر تقاریر میں آپ کے تقریر میں رہتا ہے، گفتگو چاہے جس موضوع پہ ہو رہی ہو اختتام علم پر ہی ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس کے سبھی لوگ قریب قریب معترف ہیں. تو چاہتے یہ ہیں ہم کہ علم کی ایسی شمع روشن ہو جائے کہ ہمارے ماحول سے، ہمارے معاشرے سے جہالت دور ہو جائے. اور یہ جو جہالت کی بنیاد پر
جو بھی آیا سامنے ہم اسے نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ جب علم ہوگا تو علم کی کسوٹی پہ جب پرکھ کے کسی کو دیکھیں گے ہم تو پھر سچائی ہی سچائی ہمارے سامنے آئے گی۔ ہم غلط چیز کی پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے علم کے فروغ کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اکثر و بیشتر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ علم کی بات کرتے ہیں، علم والوں کو کہاں نوکری ملی جا رہی سرکاری؟ تو ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں یہ سوچ کے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے گی؟ علم حاصل کرنا تو ہم مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ سوچ کے علم حاصل کیجئے کہ اس سے ہماری زندگی ہو جائے گی، ہماری حیات واقعی اس لائق ہو جائے گی کہ کوئی دوسرا ہماری پیروی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ سوچئے اللہ کو انقلاب لاتے کچھ دیر لگتی ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے اور پھر پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پڑھا لکھا رکھیے، تیار رکھیے اپنے آپ کو، اور اپنے ملک کی خدمت کے لیے، اپنی ملت کی خدمت کے لیے، اپنی قوم کی خدمت کے لیے، اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیے۔ اور یہ سوچئے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس قدر خدمت خلق سے کام چلتا ہے، خدمت خلق سے معاونت حاصل ہوتی ہے، خدمت خلق سے رہبری اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اتنا کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہی سبق ملتا ہے۔ تو حضرت آج کا جو یہ ماحول چل رہا ہے، حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے چینل بزم نعت و ادب FGNA کے ذریعے سے قوم و ملت کو، اپنے سماج کو اور اپنے دیش واسیوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ مل جل کے رہیں اور مل جل کے رہ کر زندگی گزاریں، آگے بڑھیں، منزل مقصود انہیں ضرور ملے گی۔ دیکھیے ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنی بھی قومیں ہمارے ہاں ملک میں آباد ہیں، ان سب سے مل جل کے ہمیں رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں تنہا رہنا ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، امن و امان کا پیغام لے کر کے آیا ہے، اور اسلام اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پڑوسی میں یہی نہیں کہ مسلمان ہو تبھی اس کا حق ادا کیا جائے، کوئی بھی ہو پڑوسی، اللہ کا بندہ ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہم اس چینل کے اس کے ذریعہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اتحاد کی ضرورت تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اس دور میں ہم ہندوستانیوں کو بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، اور کسی طور پر بھی نفرت کی کوئی گفتگو ایسی نہیں سامنے آنی چاہیے جس سے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ ہمیشہ ایسی گفتگو کیجئے کہ یہ سارے بھائی ہمارے مل جل کے رہیں اور ہمارے ملک کو آگے بڑھائیں۔ جب ہمارا ملک آگے بڑھے گا ہم سب آگے بڑھیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم سب ترقی کریں گے، ہمارے ملک میں بہاریں آئیں گی، ہمارے گھروں میں بہاریں آئیں گی، ہمارا ملک روشن ہوگا، ہم سب روشن ہو کے دوسروں کو روشنی کی بھیک دینے لگیں گے انشاءاللہ۔ جی حضرت، تو حضرت آپ الحمدللہ ایک اچھے انسان اور اپنی ایک جامع مسجد ہمارے شہر کی جو ہے مشہور، وہاں کے امام بھی ہیں، تو تمامی اپنے مسلیان کے بھی ہر دل عزیز ہیں، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے والدین، اپنے معاشرے کے لیے ایک اچھی شخصیت، اپنے اساتذہ کے لیے ایک فخر کا باعث ہیں۔ تو اتنی ساری خوبیوں کو مطلب کہاں سے آپ کے اندر کن چیزوں نے آپ کو اتنی ساری خوبیوں سے نوازا جو آپ ساری چیزوں کو اتنے مطلب اچھے طریقے سے مطلب ایک نیچرل وے میں اس کو انجام دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہے، یہ تو اس سلسلے میں فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سعادت اپنے بازوؤں کی طاقت و توانائی سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ صرف اور صرف
اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، عطیہ ہے، جی اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے۔ وہ اپنے جس بندے کو چاہے، وہ اپنے جس بندے سے چاہے کام لے لے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ بے شک۔ اس نے اپنے اس عاصی و خاطی گنہگار بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خدمت کے لیے، علم کی خدمت کے لیے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے، ادب و ادبیات کی خدمت کے لیے، شعر و سخن کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے رب کے کہ اس نے اپنے فضل سے یہ سب عطا کیا۔ اس میں ہماری یا کسی کاوش کا کوئی دخل نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں یہ اس منزل تک آ پاتے، اور اللہ کی رحمت چاہے تو بغیر کوشش کیے ہوئے انسان یہاں تک بلکہ اس سے آگے پہنچ جاتا ہے۔ بس یہ اللہ کا فضل، اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس کا صدقہ عطا کیا، اپنے محبوبین کی عظمتوں اور رفتوں کا صدقہ عطا کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اپنے محبوبین کی بارگاہ کا مؤدب بنایا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حمد لک یا رب العالمین، شکر لک یا رب العالمین۔ لاکھ لاکھ شکر و احسان اس خالق کائنات کا جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس عاصی و خاطی کے سینے کو روشن و تابناک کیا، اور اپنے فضل سے عزت اور شان و شوکت بخشی۔ جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی عطا ہے، اس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہے، بس اللہ کا کرم، اللہ کی عطا۔ ہاں اس نے شوق پیدا کیا تو شوق پیدا ہوا، مطالعہ کرنا، بزرگوں کی بارگاہ میں مؤدب بیٹھنا، ان کی باتیں توجہ سے سننا، اور پھر توجہ سے سن کے ان پر عمل کرنا، اور کوشش یہ کرنا کہ اپنے برابر والوں کو وہ بات پہنچانا، اور اپنے چھوٹوں کو بات پہنچا کے عمل کرنے کے لیے انہیں راغب کرنا، انہیں تنبیہ بھی کرنا، انہیں متوجہ کرنا۔ یہ تمام چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان خدمات کے صلے میں اسے کوئی نہ کوئی مرتبہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ بے شک حضرت۔ میں اردو کا مسافر ہوں، یہ پہچان ہے میری، میں اردو کا مسافر ہوں، یہی پہچان ہے میری، جدھر سے بھی گزروں گا سلیقہ چھوڑ جاؤں گا۔ حضرت آپ الحمدللہ ایک استاد شاعر بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی کلام بھی سنائیں۔ یہ حضرت کے بہت ہی مشہور اور معروف شعر ہے ایک، جس سے ہم حضرت سے گزارش کریں اس شعر کے ساتھ کہ سنگ اسود یہ تو آقا کا کرم ہے تجھ پر، سنگ اسود یہ تو آقا کا کرم ہے تجھ پر، ورنہ ہم کب کسی پتھر کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت کا بہت مشہور شعر ہے یہ، اور حضرت کی بارگاہ میں ہم گزارش بھی کریں گے کہ ہمارے سامعین کو کلام سے بھی محسوس فرمائیں۔ شعر تحت میں ملاحظہ فرما لیں۔ جی بہت پہلے ایک نعت شریف کہی تھی، سماعت فرمائیں کہ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نعت پاک کا مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ دشت تیرے ہیں، تیرے دریا ہیں، صحرا تیرا، دشت تیرے ہیں، تیرے دریا ہیں، صحرا تیرا، کون سی چیز ہے جس پر نہیں قبضہ تیرا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات حیرت کی نہیں عرش پہ جانا تیرا، جی بات حیرت کی نہیں عرش پہ جانا تیرا، بات حیرت کی ہے اس فرش پہ آنا تیرا، سبحان اللہ۔ بات حیرت کی ہے اس فرش پہ آنا تیرا۔ اور اب میرے گرد فرشتوں کے پرے رہتے ہیں، اب میرے گرد فرشتوں کے پرے رہتے ہیں، کعبہ دل میں اتر آیا مدینہ تیرا، کعبہ دل میں اتر آیا مدینہ تیرا۔ اور دست قدرت نے عجب رنگ بھرے ہیں تجھ میں، حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دست قدرت نے عجب رنگ بھرے ہیں تجھ میں، حیرت آئینے کو ہے دیکھ کے چہرہ تیرا، حیرت آئینے کو ہے دیکھ کے چہرہ تیرا۔ اور رگے ہر ذرہ میں ایک روح نمو دوڑ گئی، رگے ہر ذرہ میں ایک روح نمو دوڑ گئی،
دشت بے آب میں اترا جو قبیلہ تیرا سبحان اللہ دشت بے آب میں جو اترا جو قبیلہ تیرا. کربلا کا منظر سامنے رکھیں اور پھر شعر سماعت فرمائیں کہ رگے ہر ذرہ میں ایک روح نمو دوڑ گئی, دشت بے آب میں اترا جو قبیلہ تیرا. سبحان اللہ. اور نعت سننے کے لیے گوش بر آواز ہے خلق, زمزمہ سنج ہوا قاسم شیدا تیرا. زمزمہ سنج ہوا قاسم شیدا تیرا. ایک کلام حضرت کچھ ترنم سے بھی ایک دو چار شعر سنا دیجئے. ترنم آواز اصل میں اس وقت دو شعر پڑھ دیجئے تو سامعین محظوظ ہو جائیں گے. متاثر ہے. ملاحظہ فرمائیں جی. غالب کی زمین میں ایک نعت شریف دیکھیں. جی. غالب کی ایک غزل ہے جس کا مطلب ہے کہ دھوتا ہوں جب بھی پینے کو اس سیم تن کے پاؤں, جی. رکھتا ہے ضد میں کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. اس زمین میں شعر سنیے نعت پاک کے. بہت پہلے یہ نعت شریف کہی تھی اور یہ پہلے مجموعہ کلام میں غالباً شامل ہے. ماشاء اللہ. تو ملاحظہ فرمائیں کہ جاتے ہیں سوئے عرش رسول زمن کے پاؤں, جاتے ہیں سوئے عرش رسول زمن کے پاؤں, سمٹے ہوئے ادب سے ہیں چرخ کوہن کے پاؤں, سمٹے ہوئے ادب سے ہیں چرخ کوہن کے پاؤں. عشق رسول پاک نے بخشی ہے وہ حیات. عشق رسول پاک نے بخشی ہے وہ حیات. عشق رسول پاک نے بخشی ہے وہ حیات, ہلتے ہیں بعد مرگ بھی اندر کفن کے پاؤں. سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت. سبحان اللہ. بعد مرگ بھی اندر کفن کے پاؤں, عشاق راہ طیبہ میں چلتے ہیں سر کے بل. عشاق راہ طیبہ میں چلتے ہیں سر کے بل, میرے سر نیاز دکھا دے تو بن کے پاؤں. سبحان اللہ. میرے سر نیاز دکھا دے تو بن کے پاؤں. آقائے دو جہاں کا پسینہ اگر ملے, آقائے دو جہاں کا پسینہ اگر ملے, آقائے دو جہاں کا پسینہ اگر ملے, کیوں خوشبوئے گلاب نہ چومے دلہن کے پاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں خوشبوئے گلاب نہ چومے دلہن کے پاؤں. بے برگ و بار گلشن ہستی کے واسطے, بے برگ و بار گلشن ہستی کے واسطے, سرمایہ بہار حسین و حسن کے پاؤں. سرمایہ بہار حسین و حسن کے پاؤں. اور مقطع سماعت فرما لے. قاسم جہاں پکارا رسول انام کو, قاسم جہاں پکارا رسول انام, قاسم جہاں پکارا رسول انام کو, ہیبت سے کانپنے لگے رنجوں میں ہن کے پاؤں. ہیبت سے کانپنے لگے رنجوں میں ہن کے پاؤں. سمٹے ہوئے ادب سے ہیں چرخ کوہن کے پاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA اور جو ہماری تنظیم ہے فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن,
اس کے لیے کچھ تاثرات دعائیہ کلمات کہنا چاہیں گے حضرت؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو، آپ کی اس تنظیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے. آمین. آپ نے جس خلوص اور جس محبت کے ساتھ لوگوں کا تعارف عوام اہل سنت اور تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا یہ خوبصورت اور مستحسن طریقہ اپنایا ہے، یہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے. اور بزم نعت و ادب جو آپ کی بزم ہے، اس سلسلے میں جو آپ کی شعری کاوشیں لوگوں کے ذریعہ شعری کاوشیں آپ کو موصول ہوتی ہیں اور آپ اپنی اس بزم کے ذریعہ اہل ادب، اہل عشق، اہل محبت اور اہل وفا تک انہیں پیش کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا کارنامہ لائق ستائش ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کو مزید ترقی عطا کرے اور آپ کی اس کاوش کو، اس کوشش کو اور فروغ عطا کرے اور ان تمام کاموں کو فروغ عطا کرے. آپ کو دارین کی سعادتیں، دولتیں، برکتیں اور رحمتیں مقدر فرمائے. آمین آمین. تو حضرت آپ کی دینی، ادبی، قومی، ملی خدمات کے اعتراف میں ہم سرٹیفکیٹ دے کے آپ کو اعزاز دینا چاہیں گے. ہمارا سرٹیفکیٹ قبول فرمائیں گے؟ تو یہ تھے حضرت علامہ قاری قاسم حبیبی صاحب قبلہ برکاتی، خطیب و امام جامع مسجد شفیع آباد، جنہوں نے اپنے کلام سے بھی آپ کو محظوظ فرمایا اور حضرت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کو تمام ملکوں کے مشہور و معروف شعراء، ادبا، علماء، مشائخ سے آپ کی ملاقات اپنے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA کے ذریعے سے کرواتے رہیں گے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. کیمرہ مین محمد آصف وارثی کے ساتھ ایاز چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.